بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسکول کی ایک مسجد میں موجود ہیں، تو یہاں طلباء بھی موجود ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ کیسے ادا کی جاتی ہے، امام نے کیا پڑھنا ہے اور مقتدی نے کیا پڑھنا ہے، یہ ہم ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو اس میں سیکھنے والی بہت ساری باتیں ہیں کہ ہم پہلی رکعت کے اندر جب نماز ادا کرتے ہیں تو کیا پڑھنا ہے، مقتدی نے پڑھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے۔ تو یہ چیزیں اس میں ہم سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ تو ایک ہم نے امام صاحب سامنے بنائے ہیں، یہاں کھڑے کیے ہیں، ان کا نام ہے حسنین اختر، اور باقی تمام طلباء موجود ہیں، چھٹی کے 7ویں 8ویں اور 9ویں اور 10ویں۔ آج ہم سیکھیں گے ظہر کی نماز ہم کیسے ادا کریں گے، اور اس میں امام صاحب کیا پڑھیں گے، مقتدی کیا پڑھیں گے۔ تو ہم اللہ اکبر کرتے ہیں، امام صاحب سے کہتے ہیں اللہ اکبر کریں، تاکہ آپ بھی اللہ اکبر کریں اور اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ کہیں اونچی آواز سے اللہ اکبر، ہاتھوں کو کانوں تک لے کے جائیں اور اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ اب یہاں پر امام نے کیا پڑھنا ہے، مقتدی نے کیا پڑھنا ہے۔ امام کیا پڑھے گا، مقتدی کیا پڑھے گا، اس میں یہ اہم بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر امام صاحب نے ثنا پڑھنی ہے۔ یہ جو امام صاحب آپ کے سامنے فرضی طور پر بنائے گئے ہیں، امام صاحب نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد یہ امام صاحب پڑھیں گے، مقتدی بھی ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ جو ہی اللہ اکبر کہا جائے، تکبیر تحریمہ کہی جائے، تو امام بھی پڑھے گا ثنا اور مقتدی بھی پڑھیں گے۔ مقتدی جب پڑھیں گے ولا الہ غیرک تو اس کے بعد رک جائیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب پڑھیں گے تعوذ، تسمیہ۔ تعوذ کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے دل میں، کیونکہ ظہر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو دل میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ پھر ساتھ ہی سورت میں لائیں گے جو بھی انہیں یاد ہے، قرآن پاک کی کوئی بھی سورت جو انہیں یاد ہے وہ پڑھیں گے، اور زیادہ تر آپ کو یاد ہوتی ہے سورہ اخلاص، تو وہ بھی بڑی یاد ہوتی ہے۔ اس کے بعد امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر۔ یہ جو لفظ ہے نا اللہ اکبر، یہ امام بھی کہے گا اور مقتدی بھی کہیں گے۔ اب امام صاحب اونچی آواز سے اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد اب رکوع میں جانا ہے، رکوع میں چلے گئے، اللہ اکبر کہنے کے بعد جائیں گے۔ اب یہ سارے رکوع میں چلے گئے، یہ پہلی رکعت میں ہم پہلی رکعت کا رکوع کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، مقتدیوں نے بھی اللہ اکبر کہا، رکوع میں چلے گئے۔ اب یہاں پر 3 تسبیحات ہیں، 3 تسبیحات ہیں۔ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے سب نے، امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی پڑھیں گے۔ پڑھ لیے سب نے، چونکہ ہم فرض کر رہے ہیں لہذا سب نے پڑھ لیے۔ اب 2 جملے آئیں گے رکوع سے کھڑے ہونے میں، ایک سمیع اللہ آئے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور ایک ربنا لک الحمد۔ تو امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، مقتدیوں نے نہیں کہنا، مقتدی کہیں گے ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے۔ امام صاحب کہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اب امام جو مقتدی ہیں انہوں نے کہنا ہے ربنا لک الحمد، لیکن دل میں کہنا ہے۔ اب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، مقتدی بھی کہیں گے اللہ اکبر۔ فرق کیا ہوگا، امام صاحب اونچی آواز سے کہیں گے اللہ اکبر، مقتدی دل میں کہیں گے اللہ اکبر، کہیں اللہ اکبر اور سجدے میں چلیں گے اللہ اکبر، دل میں کہنا ہے، مقتدیوں نے دل میں کہنا ہے۔ اب یہاں پر سجدہ ہے، سجدے میں 3 تسبیحات ہیں، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 تسبیحات کہنی ہیں امام نے بھی مقتدیوں نے بھی، اور امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، اب مقتدی بھی کہیں گے اللہ اکبر لیکن دل میں، اب پھر کہیں اللہ اکبر، دوسرے سجدے کے لیے جائیں۔ اللہ اکبر، اب یہ دوسرے سجدے کے لیے چلے گئے ہیں، اور یہاں پر اللہ اکبر کہنے کے بعد 3 تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دوسری رکعت کا آغاز ہو گیا ہے اور ہم ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر امام صاحب نے پڑھنا ہے، مقتدیوں نے نہیں پڑھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ اب یہاں پر امام صاحب آہستہ آواز میں تسبیحاں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ساتھ سورہ فاتحہ ملائیں گے، ساتھ سورت پڑھیں گے،
اور یہ دو چیزیں پڑھنے کے بعد اس کے بعد پھر چلے جائیں گے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں. جی جائیں جی. اللہ اکبر. اب یہاں پر پھر وہی آپ نے 3 تسبیحات پڑھنی ہے، امام نے پڑھنی ہے، مقتدیوں نے پڑھنی ہے. آپ کہیں سمی اللہ لمن حمیدہ. سمی اللہ لمن حمیدہ. مقتدی کہیں گے ربنا لک الحمد اور سجدے میں چلے جائیں. اللہ اکبر. اب یہاں پر تسبیحات ہیں 3 سبحان ربی الاعلیٰ اور بیٹھ جائیں. اللہ اکبر. مقتدی بھی کہیں گے اللہ اکبر لیکن دل میں دوسرے سجدے کے لیے جائیں. اللہ اکبر. 3 تسبیحات ہیں، آپ اللہ اکبر کر کے بیٹھ جائیں. اللہ اکبر. اب ہم 4 رکعت والی نماز میں جو پہلا رکعت ہے اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہاں پر یاد یہ رکھنا ہے کہ جو امام ہے اس نے بھی تشہد پڑھنا ہے، عربی کلمات پڑھنے ہیں، اور جو مقتدی ہیں انہوں نے بھی عربی کلمات پڑھنے ہیں التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک. یہاں پر ایک یاد رکھنے والا مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ دھیان نہیں رہتا اور عدم توجہ کی وجہ سے وہ چلے جاتے ہیں اللہم صلی علی محمد یہ پڑھ لیتے ہیں. اگر کسی نے نماز میں اللہم صلی علی محمد اتنا جملہ بھی بھول کر پڑھ دیا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. سجدہ سہو کا مطلب بھی سمجھ لیں. سجدہ سہو یہ ہوتا ہے کہ نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جائے، فرض میں تاخیر ہو جائے یا واجب رہ جائے، ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. اگر کسی نے دوسری رکعت میں تشہد میں عبدہ و رسولہ سے آگے اللہم صلی علی محمد یا اس سے آگے چلا گیا تو جو ہی یاد آئے گا وہ کھڑا ہو جائے گا تیسری رکعت کے لیے. تو یہاں چونکہ امام صاحب ہیں، امام صاحب اگر ایسی غلطی کر دیں ایسی صورت میں مقتدیوں پر بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. اگر یہاں مقتدی اگر غلطی کر دیتا ہے تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہوگا چونکہ ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں. تو سب نے یاد رکھنا ہے، خصوصاً امام صاحب نے یہاں یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر ہم نے کہاں تک پڑھنا ہے، عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے. یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم زور کی نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر ہم نے دوسری رکعت میں عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہونا ہے. جی اب اللہ اکبر کہیں اور کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر. اب ہماری یہ تیسری رکعت کا آغاز ہو گیا ہے. زور کی نماز پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت کا آغاز ہوا ہے. اب امام صاحب نے ثنا نہیں پڑھنی، یاد رکھنے والی بات ہے. امام صاحب نے ثنا نہیں پڑھنی. یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور مقتدی بالکل خاموش رہیں گے. مقتدیوں نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، بالکل خاموش رہنا ہے اور کچھ کلمات نہیں پڑھنے، نہ تسبیحہ پڑھنی ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، نہ ہی سورت ملانی ہے. اب امام صاحب تیسری رکعت بھی رکوع کے لیے جانے لگے ہیں، اللہ اکبر کہیں گے. اللہ اکبر. اب سب نے کہنا ہے اللہ اکبر اور 3 تسبیحات امام نے بھی پڑھنی ہے، مقتدیوں نے بھی پڑھنی ہے اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے. سمی اللہ لمن حمیدہ. یہ جملہ امام صاحب نے کہا ہے، مقتدی دل میں کہیں گے ربنا لک الحمد اور سجدے میں چلے جائیں. اللہ اکبر. اب سجدے میں چلے گئے تو سجدے میں یہاں پر سب نے تسبیحات پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلیٰ اور اس کے بعد بیٹھ جائیں اللہ اکبر. امام صاحب اونچی آواز سے اللہ اکبر، مقتدی دل میں اللہ اکبر کہیں گے اور دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ فجر نماز ہے، اس لیے آگے کھڑے ہیں تاکہ سب سمجھانے کی عادت بات سمجھ آ جائے. اب ہم چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. امام صاحب کہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب یہ چوتھی رکعت کا آغاز ہو گیا. اب چوتھی رکعت میں امام صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور مقتدی خاموش رہیں گے. آپ نے بھی ساتھ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی شروع کر دینی، نہ ہی سورت ملانی ہے. تو یہ امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے. اب یہ اللہ اکبر کر کے رکوع میں جائیں گے. اللہ اکبر. اب یہ رکوع میں چلے گئے ہیں مقتدی بھی اور یہاں تسبیحات ہوں گی 3. اس کے بعد کھڑے ہو جائیں سمی اللہ کے. سمی اللہ لمن حمیدہ. مقتدی کہیں گے دل میں ربنا لک الحمد اور سجدے میں چلے جائیں. اللہ اکبر. یہ چوتھی رکعت کے جو 2 سجدے وہ کیے جا رہے ہیں. یہاں تسبیحات پڑھی جائیں گی سبحان ربی الاعلیٰ اور اس کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے. یہ 3 تسبیحات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے ہیں، دوسرے سجدے کے لیے جائیں. اللہ اکبر.
یہ یہاں پر تسبیحات ہیں 3 سبحان ربی الاعلیٰ اور اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں. اللہ امام صاحب نے بھی اللہ اکبر کہا ہے، آپ نے بھی اللہ اکبر کہا ہے. فرض یہ ہے کہ امام صاحب اونچی آواز سے کہیں گے، مقتدی دل میں کہیں گے. اب یہاں پر یہ ہمارا آخری قاعدہ ہے، ایک قاعدہ اولا ہوتا ہے، ایک قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے. یہاں پر یہ آخری قاعدہ ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 پر بیٹھتے ہیں، ایک دوسری رکعت میں ایک چوتھی رکعت میں. اب یہاں پر آخری رکعت میں بیٹھے ہیں تو امام صاحب پڑھیں گے تشہد التحیات سے لے کر عبد و رسول تک، پھر ساتھ پہلا درود پاک پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد، پھر دوسرا درود پاک پڑھیں گے اللہم بارک علی محمد مکمل، اور اس کے بعد جو آخر میں دعا پڑھی جاتی ہے رب جعلنی، اسے لے کر یوم یقوم الحساب تک. تو جتنا جو کلمات ہیں امام صاحب کہیں گے، مقتدی بھی تمام کلمات اپنے اپنے پڑھیں گے التحیات سے لے کر یوم یقوم الحساب تک. جب یہ مکمل ہو جائے گا تو امام صاحب دائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اونچی آواز سے کہیں گے، اور مقتدی دل میں کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام بچے دائیں طرف سلام پھیریں گے امام صاحب کے کہنے کے بعد. آپ بائیں طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہماری 4 رکعت والی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے. اس کے بعد ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں.